مائی نیم از چودھری محمد نواز. میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ ہوں. تو ایکچولی آئی جوائنڈ ایز سول جج ان 1987 and thereafter I served in many capacities as senior civil judge, as additional district and session judge, and then I was promoted as a district and session judge. And as district and session judge, I served in many districts and on ex-cadre posts, etc. I served as Judge Banking Court, Lahore for more than 2 years, and then as Senior Special Judge Anti-Corruption, Punjab in Lahore and as well as in other districts of the Punjab. In this way, I have more than 36 years practical, judicial and teaching experience in different academies, institutions, law colleges, etc. Currently, I am associated with this academy as a teacher, and we are teaching here for the preparation of exam of civil judges and as well as the additional district session judges and other allied fields of different positions like ADPP, DDPP, Inspector Legal and Law GAT, etc. تو اس کا مقصد صرف LLB کر لینے سے nobody can expect کہ I will be selected as civil judge or additional district session judge. He will have to undergo training and coaching sessions by joining credible academies. Currently, there is a mushroom growth of academies in Lahore, but there are few among them which are really meaningful for preparation of these exams. بہت سارے جو اسپائرنٹس ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ڈیٹ شیٹ آئے گی تو کسی اکیڈمی میں منتھ 1.5 منتھ وہ جوائن کر لیں گے تو دے ول گو تھرو اینڈ گیٹ تھرو the exam. This is not correct. اب چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو ایگزامینر ہے وہ بھی ٹرکی کویسچنس پوچھتے ہیں، اس لیے جب تک آپ کسی پروفیشنل اکیڈمی کو جوائن نہیں کریں گے تو آپ بالکل یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. Now it is up to you کہ کون سی اکیڈمی آپ کے لیے یوزفل ہے تو کون سی نہیں ہے. صرف خوبصورت بلڈنگ بن جانا، اچھی ایڈورٹائزمنٹ کر دینا، یہ اکیڈمی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کی جو فیکلٹی ہے، وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، ان کا کوالیفیکیشن لیول کیا ہے، ان کا ایکسپیرئنس کتنا ہے، وہ کتنی آپ کو ہیلپ دے سکتے ہیں اپنے پریکٹیکلی اور جوڈیشل ایکسپیرئنس سے. میں چونکہ یہ لا کالج میں پڑھا رہا ہوں تو ادھر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کلاس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایگزام آئے گا تو ہم گائیڈ وغیرہ سے دیکھ کے وہ LLB پاس کر لیں گے. تو میں نے کہا نہیں، جو چیز کلاس میں پڑھائی جاتی ہے وہ نہ تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور نہ آپ کو کوئی اور پڑھائے گا. ہم اپنے جوڈیشل ایکسپیرئنس سے مختلف جو کیسز ہم نے جو ڈیل کیے ہوتے ہیں وہ انہیں ان ایگزامپلیفائی کرتے ہیں ان کے سامنے، اور اس کی جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنس وہ انہیں ہم بتاتے ہیں
کہ اس طرح یہ پریپوزیشن آئی تھی اور اس طرح اس کا یہ سلوشن جو کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں نہ کتابوں میں ملتی ہیں اور نہ آپ کو یہ کچہریوں میں جا کے یہ اپنے جو سینئر وکلاء ہیں یہ بتاتے ہیں. اور دوسرے یہ بات یاد رکھو کہ جو لا ہے یہ کچہری کا ڈیفرنٹ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں LLB کی ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور ججز کے لیے ڈیفرنٹ ہے. لا وہی ہے, بک وہی ہے, وہی CRPC ہے, وہی CPC ہے. جب ایک وکیل اس کو اپلائی کرے گا تو وہ اپنے پرپز کے لیے اسے اپلائی کرے گا, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جسٹ فار دی پریپریشن آف ایگزامینیشن اسے وہ تیاری کریں گے. اور جو جج ہے وہ دونوں اطراف کی طرف سے وہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ وہاں سے یہ تلاش کرے گا لا میں, اور وہ اپنے فار ہز اون کنزپشن وہ اسے تیاری کرے گا. تو اس لیے یہ صرف چند ایک سوال رٹا لگا کے تیار کر لینا یہ کوئی سکسیس کی گارنٹی نہیں ہے. اب جو LLB کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف ایک ڈگری لینے کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں, جبکہ اگر آپ نے اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے فار اینی جوڈیشل ایگزام تو اس کے لیے آپ کو تھارو اسٹڈی کی ضرورت ہے. اس میں نہ تو سلیکٹڈ کوئی سوال مطلب ہے کہ تیار کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی گائیڈ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو جو بک ہے, جو ٹیکسٹ بک ہے, بیریکٹ ہے, ود کمنٹری ہے, وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے اور پڑھے گی. اور ساتھ جو آپ کا جو ٹیچر ہے وہ جو آپ کی کوچنگ کرے گا ادھر کلاس روم میں, وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس ایز نو سبسٹیچیوٹ. باقی کسی نے اگر PhD بھی کیا ہوا ہے تو اگر اس کا کوئی ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے تو ہی از جسٹ اے زیرو. جب تک آپ نے لا پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا ہوا, آپ نے مختلف ڈائمنشن میں اسے دیکھا نہیں ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ ہر چیز وہ کور کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو نیکسٹ بیچ ہے وہ اگست میں انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. تو ابھی سے ہم جتنے جو اسپائرٹس ہیں جوڈیشل ایگزام کے, انہیں یہ ابھی ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ پہلے آئیں, اس اکیڈمی کا جو ہے نا یہ وزٹ کریں, کلاس روم وزٹ کریں, جو فیکلٹی ہے, ٹیچرز ہے, ان سے ملیں, ہمارا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ ذرا دیکھیں. تو اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اگر کسی اور اکیڈمی میں اس قابلیت کے, اتنے ایکسپیرینس کے اور کوئی ٹیچر ہیں تو بے شک آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں, مگر یہ فیصلہ اپنے میرٹ پہ کرنا ہے. ہمارے پاس بڑی ایکسپیرینس فیکلٹی ہے, تو جس طرح میرا مور دین 35 ایئرس جوڈیشل اینڈ پریکٹیکل اینڈ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور اکیڈمی میں اس لیول کا کوئی ٹیچر اویلیبل ہو. ہم نے وہ چیزیں پریکٹیکلی کر کے ادھر بتانی ہے کہ کس طرح یہ مطلب ہے کہ جج جب عدالت کو ہولڈ کرتا ہے تو او ہی بیہیوز, اس میں ڈفرینٹ قسم کے کہ فزیکل ریمانڈ کیا ہوتا ہے, جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے, شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے, تو کس طرح یہ شک کی بنیاد پہ جو ملزم سیکشن 54 کے تحت گرفتار ہو کے آتے ہیں ان کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نہ تو بکس میں ملیں گی, یہ انشاءاللہ آپ کو کلاس روم میں ہی ملیں گی, اور کسی جو پروفیشنل اور ایکسپیرینس ٹیچر ہے وہ ہی یہ چیزیں بتا سکتا ہے. تو اس لیے یہ ابھی آپ کے پاس ایک چانس ہے, ابھی 2-3 مہینے ہیں, تو ابھی ہمارا جو ہے نا یہ اگست میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. تو اس سے پہلے بھی آپ یہ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بر وقت تمام جو انفارمیشن ہیں, جو معلومات ہیں وہ آپ کو مطلب ہے کہ ملتی رہیں, اور ہم اس کے لیے آپ کو جو ہے نا میٹیریل بھی ادھر کلاس روم میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑا یوزفل ہوگا. تو اس لیے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ لیٹ اس ڈیسائڈ کہ وچ اکیڈمی از ٹو بی جوائنڈ ایٹ دس اسٹیج. تو سب سے پہلے آپ نے فیکلٹی اور اس کا کیلیبر, اس کا ایکسپیرینس
یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ مائنیوٹلی دیکھنی ہیں. تو پھر مطلب ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اکیڈمی تو بے شمار ہیں ہاں جی, تو بڑے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں. تو مگر جب آپ اس میں آ کے دیکھیں گے, وزٹ کریں گے, تو یو ول فائنڈ دی ڈفرینس. تو تھینک یو ویری مچ.